مجھ سے مانگ میں دوں گا، دعا کر میں قبول کروں گا۔ یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا۔ اے مولا، تیرے حکم اور ارادے ہی کے تحت زمین و آسمان کی ہر چیز نقل و حرکت کر رہی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تاریخ پڑھی جائے اور تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ اے مولا، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، پھر وہ عاجز نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقی محبت کی عجیب کشش کی خاموشی میں کھینچو، یہ تم کو گمراہ نہیں کرے گی۔ صرف وہ خوبصورتی مستقل ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیاں ان سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ تم پنکھ لے کر پیدا ہوئے ہو، پھر زندگی میں رینگنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ ہر آنے والے کے لیے شکر گزار رہو، کیونکہ ہر ایک ہمارے پاس اس دنیا کے پار سے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ وقت کیونکہ بہت بیش قیمت چیز ہے، اسے سب سے بیش قیمت چیز پر ہی خرچ کرو، ورنہ نقصان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہ کہ ہمیں مصیبت میں کھڑا کر دے، جو ہماری برائی پر چپ رہ کر ہماری اچھی باتیں دنیا تک پہنچائے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں، کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ خیر کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر جچتا ہے، اور وہ مسکراہٹ ہے۔ آداب اور اخلاق نیا اور جدید لباس ہے۔ یاد رکھیں کہ فنا کے بعد ہی اصل زندگی ہے۔ دانا خود کو زمین میں دفن کرتا ہے، تبھی تو درخت کی نمو ہوتی ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اسے ہی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم، محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ اللہ سے پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ قرآن کی حقیقی تعلیم اور مسلمانوں کے عمل میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے۔ قرآن جس راستے کا تعین کرتا ہے اور مسلمان جس راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں 2 ایسی لکیریں ہیں جو آپس میں نہیں ملتی۔ جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حرکت میں ہے، انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ بھی ہر لمحہ اور ہر آن جذبات اور احساسات کی دنیا میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ استاد پودا ہے اور شاگرد اس کا پھل۔ اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، لالچ کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے
ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ اللہ کا دوست بھی اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، بلکہ بزرگ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو چاہے اس کے بال سفید ہوں وہ بزرگ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرش والا نہیں۔ اللہ کے بندے زمین کی مانند ہیں جس پر ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک دم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے اور اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اے مولا، تیری عنایات پر آنکھیں بھر آنا شکر ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بت کی ہر چیز فانی ہے، جب تک بت میں روح داخل نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ روح ہی کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تو کچھ مت بن، بندہ بن۔ کسی دولت مند کو خاطر میں مت لا، تیرا رب اس سے کہیں دولت مند ہے۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تیری طرف سے نہ ہوا کرے اور تیرا کلام یعنی تیری بات جواب بنا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ پھر تجھے کسی دوسرے کا خوف نہ رہے۔ تکبر کرنے والے علماء نہ بنو، تمہاری جہالت تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ اس کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ سست رفتاری سے نہ ڈرو، ایک جگہ جم جانے سے ڈرو۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم اس کا انتقام لیتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو کامیابی نہیں ملتی، وہ آخر کار انسانوں کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں برا ہی بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے رب کی نظر میں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ جو مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوں گے۔ جو چھوٹے مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرو
تو آپ کامیاب ہوگے، تو وہ درست کہتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے، تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہرگز کسی کو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے خوار مت کرو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ اس شخص کی طرح عمل کرو جو جانتا ہے کہ اس کے برے اعمال پر اس کی پکڑ ہوگی اور نیک اعمال کی اسے جزا ملے گی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہو اس وقت انہیں نفل اور مستحبات کی بجا آوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہو تو واجبات کو ہی کافی سمجھو۔